अच्छा, تو ہم نے پڑھا اس کو لیسن کو کیا ختم افج ماحولیاتی آلودگی. اب اس کے کریں گے ہم سوال جواب جی ہے نا. سوال جواب یہ ہے سوالات. آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیمیاوی کھاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ غذائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں؟ دھوئیں کو خطرناک کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سوال ہیں، اس کو ہم کریں گے، لکھیں گے سوال. یہ دیکھو، پہلا سوال ہے آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آلودگی جو ہے، گندگی جو ہے، اس کی مختلف الگ الگ کیا شکلیں ہیں؟ شکلیں کون کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے آلودگی کی مندرجہ ذیل شکلیں ہیں. مندرجہ ذیل مطلب نیچے لکھی ہے. یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہیں یہ ہے مندرجہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے مندرجہ بالا ہوتا ہے جو اوپر، اور مندرجہ ذیل ہوتا ہے نیچے والا. تو یہ کہتا ہے آلودگی کی مندرجہ ذیل شکلیں ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے ہوا کی آلودگی، مطلب ہوا جو ہے اس کا گندا ہونا، یا گندی ہوا، اس کو بولتے ہیں ہوائی آلودگی. شور کی آلودگی. شور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم زور زور سے گاڑیوں کی آواز نکالتے ہیں، اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر جو ہے اس کی آواز نکالتے ہیں، زور زور سے ریڈیو بجاتے ہیں، اپنے جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں. شور و گل، جو شور شرابہ جو ہوتا ہے، یا پھر بڑی بڑی فیکٹری جو لگی ہوتی ہیں ان کے بغل میں جو گھر ہوتے ہیں ان کے لیے جو شور ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کی آلودگی ہوتی ہے. اور پانی کی آلودگی. پانی کی آلودگی مطلب پانی جو ہے اس کو گندا پانی جو ہے، جب پانی کو گندا کرنا، یہ ہے آلودگی. پانی آلودہ ہو جائے، جب اس کو ہم گندا کرتے ہیں وہ آلودہ ہو جاتا ہے. ایک پانی کی آلودگی ہوتی ہے، اور ایک شور کی آلودگی ہوتی ہے، ایک ہوا کی آلودگی. یہ تین کی شکلیں ہیں آلودگی کی. ایک ہوا کی، ایک شور کی یعنی کہ تیز آواز کی، اور ایک پانی کی. جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی میں بہت زور زور سے ٹیپ ریکارڈ اسپیکر بجاتے ہیں، وہ بھی ایک آلودگی ہوتی ہے. جیسے مانو اگر کسی بچے کا صبح ایگزام ہے، جہاں وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ رات کو گھر میں اپنے بیٹھ کر کے اسکول کا کام کرتا ہے، جب تعلیم کرتا ہے، تو اس کے جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ زور زور سے اسپیکر بجائیں گے، ریڈیو بجائیں گے، گانے بجائیں گے، تو وہ بھی آلودگی ہے. اس سے بھی ہمسائے کو پریشانی ہوتی ہے، اور اس پر دماغی اثر بھی پڑتا ہے. تو یہ ہے پہلے سوال کا جواب. آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں؟ آلودگی کی مندرجہ ذیل شکلیں ہیں. ہوا کی آلودگی، شور کی آلودگی، اور پانی کی آلودگی. اچھا، تو یہ ہے سوال نمبر 2. انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ جو آج آلودگی ہے، شور کی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی ہے، جب پانی کی آلودگی ہے، ان تینوں آلودگی جو ہے، ان آلودگیوں کا انسانی جو زندگی ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا یہ جو میں نے اوپر بتایا ہے کہ انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے، کہ جو آج انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی کیا، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی جاندار ہیں، جہاں پر پرندے چرندے، ان پر بھی یہ جو آلودگی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو جو انسانی زندگی ہے، جیسے ہوا بھی آلودہ ہے، اور یہ پانی بھی آلودہ ہے، شور بہت ہے، یہ جو آلودگی ہیں انسانی زندگی پر ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو جواب ہے انسانی زندگی پر آلودگی کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے. لوگ دن و دن مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. آلودگی کی وجہ سے تپیدق جیسی جان لیوا بیماری نے پھر سے سر اٹھایا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آلودگی ہے
اس سے دن بدن روز بروز الگ الگ مختلف بیماریاں جو ہے لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ آلودگی کی وجہ سے تپیدق جو بیماری ہے اس جیسی تپیدق جیسی بیماری ہے جہاں وہ روز اپنے پیر پھیلا رہی ہیں، وہ لوگوں کو ہو رہی ہیں، جیسی جان لیوا۔ یہ جو تپیدق ہے یہ کیا ہے؟ یہ جان لیوا بیماری ہے۔ جب کسی کو تپیدق ہو جاتی ہے تپیدق وہ مر سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے۔ تپیدق جیسی جان لیوا بیماریوں نے پھر سے سر اٹھایا ہے۔ مطلب یہ بیماریاں ختم ہو گئی تھی لگ بھگ، مگر اب پھر یہ زیادہ بڑھنے لگی ہیں۔ تو یہ ہے سوال دوسرا۔ اب ہے سوال نمبر تیسرا، کیمیاوی کھاد اور کیڑا مار دوائیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیمیاوی جو ہم کھاد ڈالتے ہیں نا کھیتوں میں، کھاد کیمیاوی اور یہ جو کیڑے مار دوائی، جب ہمارے کھیتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے ہم اسپرے کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں کیڑے مار دوائیاں۔ اس کا جب ہم اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں کھادوں کا یا کیڑے مار دوائیوں کا، تو اس پر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کیمیاوی کھاد کا استعمال فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیمیاوی اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو فصل ہے اس کی زیادہ پیداوار ہو، اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے۔ اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال فصلوں کو زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیڑے مار دوائی جو ہے جس کا جب ہم اس کو سپرے کرتے ہیں فصل کے اوپر، تو اس کا استعمال ہم کرتے ہیں کہ اس کو جو کیڑا لگتا ہے جو فصل کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو مارنے کے لیے کرتے ہیں، اور کیمیاوی کا استعمال کرتے ہیں پیداوار بڑھانے کے لیے، فصل بڑھانے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا سوال 3۔ آج کا سوال پھر ہے یہ چوتھا سوال، اس کو آج ہی کریں گے۔ یہ ہے جو غذائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں؟ غذائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں؟ غذائیں مطلب یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، جہاں تک کہ دودھ بھی پیتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، یہ جو ہے یہ کیوں جو بیماریوں کا سبب کیوں بن رہی ہیں؟ اس کا کیا کارن ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ اناج اور سبزیوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑے مار دوائیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام آتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر ہوتا ہے اور دواؤں کا کچھ حصہ سبزیوں میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ جو ہم کیڑے مار دوائیاں ڈالتے ہیں کھیتوں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، یا کیمیاوی کھادیں ڈالتے ہیں، ان کا جو اثر ہے، یا پھر وہ جو ہم فصل کاٹتے ہیں جو اس کا پیچھے بھوسا رہ جاتا ہے، وہ آتی ہمارے گائے بھینس کھاتے ہیں، ان سے دودھ نکلتا ہے۔ تو یہ جو دوائیں ہیں جو کیڑے بھی مار دیتی ہیں، فصل کی پیداوار بھی جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں، مگر ان میں کچھ زہر ملا ہوتا ہے، جو زہریلی ہوتی ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ اناج میں بھی رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں میں بھی رہ جاتا ہے۔ جب ہم سبزیاں اور یہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں اور اناج کھاتے ہیں،
تو وہ زہر ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے اندر بیماریاں جو ہے وہ پیر پسانا شروع کر دیتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو آج رکھیں گے 4 ہی سوال، باقی کل کریں گے.